السلام علیکم دوستو، تمام کے ڈی ممبرس کو، کے ڈی ویورس کا کے ڈی میں خیر مقدم۔ ایک کیس جو ہے ماڈرن گروپ میں اور ورلڈ گروپ میں شیئر ہوا، جس میں کسی 40+ عورت کا منہ، مسوڑے اور ہونٹ جو ہے بری طرح انفیکٹڈ تھے، پکے ہوئے تھے، اور اس میں سے بلڈ اور پس جو ہے وہ خالی ہو رہی تھی۔ مختلف قسم کے ایلوپیتھک ڈاکٹرز نے اس میں علاج کیا، لیکن علاج ناکام ہو گیا، یہ بتایا گیا تھا، اس کے انٹرو میں یہ بتایا گیا تھا۔ تو میں نے تمام لوگوں نے جب اپنے اپنے طور پہ علاج بتا دیا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اس میں بھی ناکام ہوا اور مکمل علاج نہیں ہوا تو کیا ہوگا۔ تو خالد تنگڑی صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ سر ایسا کیوں ہے۔ دیکھیے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ ہے کیا۔ تو یاد رہے کہ یہ HSV1 یعنی HSV1 کیا ہے ایکچوئل دوستو، یہ کہلائے گا ہرپیٹک جنجیوسٹوماٹائٹس۔ ہرپیٹک جنجیوسٹوماٹائٹس جب ہو گیا تو یہ جو ہے مسوڑے بھی اس میں شامل ہے، ہونٹ بھی اس میں شامل ہے، منہ بھی اس میں شامل ہے، زبان بھی اس میں شامل ہے۔ ورنہ گلوسائٹس ہم کہتے ہیں زبان کی سوزش کو، اور اسٹوماٹائٹس ہم کہتے ہیں منہ کی سوزش کو، اور مسوڑوں کی سوزش کو کہتے ہیں جنجیوائٹس۔ تو دوستو، جنجیوسٹوماٹائٹس جو ہے یہ ہرپیٹک یعنی ہرپس سمپلیکس کی وجہ سے دوستو اس کا کازیٹیو ایجنٹ جو ہے وہ ہرپس سمپلیکس ہے، اور یہ کہلائے گا HSV1۔ HSV1 کیوں کہلائے گا کہ یہ جتنے بھی منہ اور میوکس میمبرین، جو منہ کی میوکس میمبرین ہے، ہماری بکل کیویٹی کی، نوز کی، منہ کی، ہونٹ کی اور دیگر تمام کی، تو وہ ہرپس سمپلیکس وائرس 1 کہلاتا ہے، اور یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے، اور یہ جو ہے STD یعنی کہ سیکسول ٹرانسمیٹڈ بھی ہو سکتی ہے۔ چونکہ HSV2 جو ہے وہ ہمارے جینائٹل آرگن، جینائٹیلیا کی میوکس میمبرین میں پھیلنے والا وہ انفیکشن ہے۔ اور دوستو، یہ جو انفیکشن ہوا اس کا علاج جو ہے بہت زیادہ ہم اگر شروع کریں گے تو آرسینکم ایلبا میں سلفر ہے، اور جو ہے گریفائٹس، تو یہ گریفائٹس جو ہے یہ بہترین علاج ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی معروف دوا ہے، ماؤتھ واش ہے معروف، لسٹرین ماؤتھ گارگل سے مکمل طور پر اس کو گارگل کرائے جائیں تب بہتر ہوگا یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر لسٹرین نہیں ہے تو گھر میں آپ بنا سکتے ہیں کیلنڈیولا اور ایکنیشیا کا محلول بنائیں، اس سے آپ اس کے گارگل کرائیں تو تھوڑا تکلیف دہ ہے، لیکن لسٹرین بھی تکلیف دہ، تو جلن ہوگی، سب ہوگا، لیکن یہ آسانی سے ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے گریفائٹس، آرسینکم ایلبم اور یہ دیگر جو میڈیسن میں نے بتائی ہے وہ بھی ٹرائی کی جا سکتی ہے۔ مرگ سال بھی بہت اچھی دوا ہے، لیکن یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں دوستو، کوئی بھی طریقہ علاج ہے، ہر دوا ہر مرض کو مکمل طور پہ درست نہیں کر سکتی۔ یوں سمجھ لیں کہ پہلے ڈائگنوسس کرنی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایک تالا ہے اور کئی چابیاں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا چابی جو ہے اس تالے میں لگ جائے گی اور کس طرح کھلے گا۔ تو اگر ہم مخصوص چابی مخصوص تالے میں لگائیں گے تو تالا ایزیلی کھل جائے گا، ورنہ اگر بہت کوشش کریں، کھینچتان کریں، اس پہ زور آزمائی کریں تو شاید کھل تو جائے، لیکن رائٹ وے میں کلک بہت ہی کم فورس کے ساتھ اور بغیر کسی نقصان کے جو کھلے گا وہ رائٹ چابی سے کھلے گا۔ لہذا رائٹ چابی جو ہے رائٹ میڈیسن، یہ سلیکشن آف دی میڈیسن ہوگا۔ ہم جو ہے یہ HSV1 جو ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ ہرپیٹک جنجیوسٹوماٹائٹس ہے، یہ عام اینٹی بائیوٹک سے صحیح نہیں ہوگا، اس کے لیے اسپیسیفک اینٹی بائیوٹک، اینٹی فنگس اور ایسی جو اینٹی ہرپس چاہیے ہوگی، جیسا کہ سیکلوائر ہوتی ہے، اس طرح کی میڈیسن ہم کو اورل میڈیسن ہوتی ہے، اس کی شربت بھی آتے ہیں اور یہ جو ہے گارگل بھی آتے ہیں، اس کو ہمیں استعمال کرنا پڑے گا، یہ مریض صحیح ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے ہیوی لوڈ میں، ہیوی ڈوز میں اس کی ملٹی وائٹامن چلے گی۔ ملٹی وائٹامن، اس کو وائٹامن کی جو ہے ڈیفیشنسی ہے، اور ملٹی وائٹامن میں جو سب سے زیادہ توجہ دینی پڑے گی وہ بھی کمپلیکس پہ اور وائٹامن سی پہ دینی پڑے گی۔ دوسری بات یہ کہ اس کی ہائیجین کا، اورل ہائیجین کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کی ہسٹری میں کوئی اللہ نہ کرے STDs کا اگر کوئی خدشہ ہو تو اسے بھی دور کرنا پڑے گا۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ اس کا ٹریٹمنٹ، اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ عام انداز میں، عام حالات میں صحیح نہیں ہوگا۔
یہ ہے دوستو ہرپیٹک جنجیو اسٹوماٹائٹس، ٹھیک ہے، اس میں مطلب تمام چیزیں شامل ہیں۔